बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब की सलामती चाहता हूँ। तमाम आप खुश रहें। आज की इस वीडियो का मौजू है कि हर इंसान की कीमत उसका कमाल है। हर एक इंसान की कीमत उसका हुनर है। उसके कमाल और हुनर से उसकी बोली लगती है। वो सस्ता है या नायाब है, कितना महंगा है, उसकी अहमियत उसके कमाल, उसके हुनर से मालूम होती है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कमाल सबसे पहले तो अता होता है, क्योंकि इंसान जब पैदा हुआ है तो वो बहुत सारी चीज़ों को लेके आया है, जिनमें से उसके लिए आंखें नेमत हैं, उसके लिए खाना पीना है, उसके लिए इंतज़ाम है उसकी माँ का कि जो उसके लिए पहली ग़िज़ा का इंतज़ाम करती है। इंसान इस दुनिया में आता है तो उसे संभालने वाले दिए जाते हैं। यानी डीमोटिवेट वो हो जो ये समझता है कि जब वो आया है तब भी तन्हा था, तब भी बेवारिस था, वो ऐसा था कि उसके पास संभालने के लिए कुछ नहीं था कि जो उसे संभाल ले। वो बेयारो मददगार था, कोई उसका साथी, कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं था। वो बेचैनी और परेशानी और डर में था, जबकि ये सब झूठ है, ये हकीकत के ख़िलाफ़ है। ऐसा सोचे तो फिर वो डीमोटिवेट हो सकता है। अगर वो ये सोचता है कि नहीं, इंसान का सिलसिला ऐसा है, उसका आना ऐसा है कि जब वो आया था तो इस निज़ाम, इस इंतज़ाम के साथ कि कुछ उसे पालने वाले थे और उनकी नफ्सियात उस वक्त ऐसी थी, उनकी हालत और हकीकत ऐसी थी कि वो उसके इंतज़ार में थे। उसके आते ही घर में खुशियाँ बिखर गईं। वो सब उसके लिए जान लुटाते फिरते हैं, उस पर ख़ुद को निछावर करते फिरते हैं। वो एक फूल की मानद सब उसकी खुशबू और रानाई पे मरे जा रहे हैं। इंसान जब आया उसका इंतज़ाम ऐसा था कि उसे संभालने वाले, उसका ख्याल रखने वाले, उसकी केयर करने वाले, उसे पालने वाले मौजूद थे। तरह तरह के इंतज़ामात उसके लिए हुए। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, अपनी जान को मुसीबत और सख्ती में डाला, उसका ख्याल रखा, उसके तकाज़े, उसके लवाज़मात पूरे किए, उसकी हर हाजत को पूरा किया, उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी थीं, जो अशिया चाहिए थीं, उसे मुहैया की, उसे दी। अब अगर यहाँ कोई इंसान ऐसा था कि जिसके संभालने वाले उसके पास न थे, दुनिया में आ गया, तो वो भी लावारिस नहीं रहा। ऐसा कभी हुआ कि कोई दुनिया से गया? तो दुनिया से तो सब जाते हैं, इसमें क्या बात है? क्या जो जवान होता है, परवान चढ़ता है, उसे जवानी में मौत नहीं आती, हादसाती मौत आ जाती है? तो क्या इस डर से कि हादसाती मौत आ जाएगी, इसलिए इंसान पैदा होते ही परेशान होने लग जाए कि मैं वो बच्चा तो नहीं कि जिसका संभालने वाला कोई नहीं था? इसलिए नहीं, ये ऐसा नहीं है। जिसके लिए जो कानून तय है वो उसी के साथ जिएगा। अगर कोई एक ऐसा था कि उसने जवान होके पल जाने के बाद अब मौत के हवाले होना था, तो दुनिया ऐसी है, तो हो गया, वो अपनी ज़िंदगी गुजार गया। जो बच्चा आया तो उसके लिए दुनिया में अजियत ही क्या थी कि जिस अजियत, जिस सख्ती की तकलीफ़ लेके वो दुनिया से गया, उस बेचैनी के साथ, उस डीमोटिवेशन, मायूसी के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो चंद लम्हों का था, उसके पास खोने के लिए था ही क्या। सो वो चला गया। उसके लिए ये दर्द ही नहीं है कि मैंने कुछ खो दिया है, उसके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। और अगर इंसान ये समझ जाता है कि ये सब झूठ है, ये सब एक धोखा है कि जो इंसान को डिमोटिवेट करता है, इंसान को खौफज़दा, परेशान करता है, मायूस और तंग करता है, उसके दिमाग को तंग करता है, उसके दिमाग पे बोझ डालता है, तो दरअसल इंसान की ये अपनी गलती और गलत फहमी है। इंसान खुद को उस तरफ लेके जाता है जिधर को नहीं जाना चाहिए। ये उसके जाने की जगह नहीं, ये हकीकत नहीं, ये झूठ है। इसे दफ़ा करें, इसे परे करें। इंसान को ये समझ के जीना चाहिए कि एक सिस्टम है, एक निज़ाम है जिसके तहत ये सारा काम चल रहा है, एक सिलसिला चल रहा है। तो इंसान पैदा हुआ, संभालने वाले हुए, वो बड़ा हो गया, उसका ख्याल रखा जा रहा है, जवानी में आ गया है, अब वो अपने बारे सोचने लगा है, अपने लिए पसंद करने लगा है चीज़ों को, अपने लिए फ़ैसले करने लगा है। यूँ चलते चलते उसे सब नेमात हासिल होने लगी हैं, कभी मेहनत से, कभी परेशानी से। अब वो बूढ़ा हो गया है, आखिर को वो चल दिया है। जब जवानी में था कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उसने नहीं पाई, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं मिलने की होती, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। अब देखा यह जाए कि क्या चीज़ है जो इंसान के मिलने के लिए है, जिसे छोड़ना उसके लिए जायज़ नहीं, उसे हरगिज़ नहीं छोड़ा जा सकता। वो इंसान के अंदर वो चीज़ है जिसे अपने साथ, अपने साथी के तौर पर अपने अंदर वो लेके पैदा हुआ है, उसका कमाल, जिसे उसका हुनर कहा जाता है, उसकी वो काबिलियत, उसका वो टैलेंट, उसके साथ वो पैदा हुआ है, तो वो उसके जीने का सामान है। जैसे इंसान पैदा हुआ और उसके पास दिमाग था। अगर इंसान ये समझता है कि डिमोटिवेट होना है, तो जनाब पहले अपना दिमाग अपने सर से, अपनी खोपड़ी से निकाल के बाहर फेंकिए, क्योंकि ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके जिस्म के निज़ाम को कंट्रोल नहीं कर रहा,
یہ آپ کو سوچنے میں کام دے رہا ہے، اسے آپ استعمال کر رہے ہیں، باتوں کو، حالات کو، دنیا کو، وقت کو، سسٹم کو سمجھ رہے ہیں۔ یعنی جہاں آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب آپ بے سر و سامان پیدا نہیں ہوئے، آپ کے پاس سامان، ہتھیار، دولت، طاقت وہ سب موجود ہے۔ اب اس دولت سے، اس طاقت سے آپ خرید کے آ سکتے ہیں، اس سے کیا بڑھا سکتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی آپ کا کمال اور ہنر ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ آپ کیا ہے۔ اس دور میں جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، عام جو مناسب حالات ہیں، جو خوشحالی ہے، جو اچھے حالات ہیں، ان میں یہ ہے کہ ہر ایک بچہ پیدا ہونے والا وہ پڑھائی کے قابل ہے، وہ تعلیم کے لیے قابلیت لے کے آئے، یہ اس کا کمال ہے۔ یہاں پڑھتا ہے، کسی نہ کسی عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے تعلیم حاصل کر کے۔ لیکن جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا اس کے لیے کیا ہے، وہ کسی استاد کے پاس چلا جاتا ہے، کسی ورکشاپ میں، کسی اور جگہ، کسی بڑے آدمی کے پاس، کہیں اور کوئی کام سیکھنے چلا جاتا ہے، تو پھر وہ اس کام کو سیکھ کے کامیاب ہوتا ہے۔ ناکام کون رہتا ہے؟ کہ جو اپنے اندر کے کمال کو نہیں ڈھونڈتا، چاہے وہ پڑھنے والوں میں سے ہو، چاہے وہ نہ پڑھ سکنے والوں میں سے۔ وہ لوگ جو پڑھ نہیں سکتے، حالات اچھے نہیں، جن کے معاملات ایسے ہوں یا ان کو ایسا ٹف ٹائم ملتا ہے کہ ان کا وقت ان کا ساتھ نہیں دیتا، تو کوئی نہ کوئی چیز تو وہ تلاش کر ہی لیتا ہے۔ وہی انسان مارا جاتا ہے جو اپنے اندر کے کمال کو نہیں ڈھونڈتا۔ اب جو بندہ پڑھ لکھ جاتا ہے لیکن پھر بھی پہنچ نہیں پاتا، سنبھل نہیں پاتا، وہ 2 وقت کی روٹی پہ اکتفا کر لیتا ہے کہ اس طرح سے مجھے مل رہی ہے سو کافی ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو بھی آپ کے لیے آپ کی غذا تو مقرر تھی، آپ پل رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کو روٹی مل رہی تھی۔ مقصد روٹی نہیں ہے، مقصد خود کو کسی مقام پہ پہنچانا ہے، اچھی غذا حاصل کرنا ہے، اور اس غذا کو بڑھانا، لوگوں میں تقسیم کرنا، لوگوں کے لیے وسائل پیدا کرنا ہے۔ اس دنیا کو، اس سسٹم کو جو اچھے انسانوں کے لیے جینے کے لیے ہے، اس کو بڑھانا ہے، اس کو اور منظم اور پاورفل کرنا ہے، اس کو سیٹ کرنا ہے، اس میں چینج لانا ہے۔ یہ ہے انسانیت اور انسان کی کامیابی، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اب انسان کو اپنے اندر وہ کمال دیکھنا ہوگا جس کے ساتھ وہ چلے گا تو اسے کامیابیاں ہی حاصل ہوں گی۔ اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پڑھائی میں کیا کر سکتا ہے، یا پڑھائی میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ کیا وہ شاعر ہے؟ کیا وہ حکیم ہے؟ علم حاصل کرنے کی استعداد زیادہ رکھتا ہے، اس کا حافظہ تیز ہے، اس کی سمجھ تیز ہے، کون سی سینس اس کی تیز ہے؟ کیا اس کے ہاتھ ٹھیک چلتے ہیں؟ کیا وہ بولنے میں اچھا ہے؟ کیا وہ جسمانی ورزش کے لحاظ سے بہتر ہے یا دماغی طور پر سب سے بہتر ہے؟ اسے اپنے اندر یہ چیزیں دیکھنی ہوگی۔ جتنے علوم ہیں، جتنے نالج ہیں، ان میں سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کمال کی طرف زیادہ مائل ہے، اس طرف زیادہ جاتا ہے اور اس کام کو اچھے سے کر سکتا ہے، یا وہ کتنے کام کر سکتا ہے، اس کے اندر کون سی اہلیت، اس کے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے جس سے وہ کئی کام کر سکتا ہے۔ جب وہ ایسا سمجھے گا تو اپنے لیے سرخرو ہوگا اور کامیاب ہوگا، اور جو نہیں پڑھ سکتا وہ اپنے اندر تلاش کرے۔ میں آپ کو اپنے بارے بتاتا ہوں کہ میں نے کیسے زیرو سے کام سٹارٹ کیا۔ میں ایک ریلیجیس سپیکر ہوں، وہاں سے جو میں نے کچھ پیسے حاصل کیے، ان سے ایک موبائل لیا، ایک سادہ سا موبائل۔ 3 سال موبائل کو گزر چکے تھے جب میں نے یوٹیوب پر کام کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ میرے دوستوں نے مجھے ریکمنڈ کیا تھا۔ میں نے اسی سادہ سے موبائل سے کام شروع کیا جس کی وائس کوالٹی اچھی نہیں تھی، ویڈیو پرفارمنس اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں گھبرایا نہیں، بے چین اور پریشان نہیں ہوا۔ کیوں؟ مجھے یقین تھا کہ لوگوں نے ویڈیو کو نہیں، میرے کام کو دیکھنا ہے۔ اگر میری آواز کم آ رہی ہے تو بھی انہیں سننا پڑے گا، کیونکہ میرا کمال، میرا ہنر ایسا ہے، میں بات ایسی کروں گا، ایسی اچھی بات ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، وہ اسے چھوڑ نہیں پائیں گے۔ میں تھم نیل پہ وہی بات دیتا تھا کہ جو ویڈیو سے ملنی تھی، نئی بات لائی نہیں جا سکتی۔ اگر آپ کا ٹاپک ایسا ہے، آپ کی ویڈیو ایسی ہے کہ اس سے اچھا ٹائٹل مل سکتا ہے تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس ٹائٹل کے ساتھ، اس تھم نیل کے ساتھ وہ اس ویڈیو میں آ جاتے تھے، اور اس کے بعد حالت ایسی تھی کہ بیک گراؤنڈ میں جو دیوار آ رہی تھی اس پر کلر بھی نہیں تھا، اور بعض اوقات مجھے پسینہ آیا ہوتا تھا کیونکہ پنکھا چلانے سے بہت شور آتا تھا۔ وہ ویڈیو 8-10 منٹ کی میں بنانے لگا، CTR آنے لگا، کیونکہ ٹاپک ایسے تھے، ٹرینڈنگ ٹاپکس میں نے سلیکٹ کیے۔ اب واچ ٹائم آ رہا تھا 30% پلس، 20% سے شروع ہوا، ٹرینڈ کی وجہ سے ویڈیو وائرل ہوئی۔ میں اسی ویڈیو کے ساتھ، اسی کوالٹی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ دوسرے چینل پر، ریلیجیس چینل میں نے بنایا ہوا تھا۔ اس چینل پر 3 کنٹینٹ بنے ہیں۔ پہلا، ایک دوست نے ولاگنگ کا شروع کیا، پھر چھوڑ دیا گیا، اسے چینج کر کے ریلیجیس کنٹینٹ پہ لایا گیا۔ 3rd ٹائم یہ مجھے دیا گیا اور اس پر میں نے پھر کام شروع کیا۔
اور یہ تیسرا کنٹینٹ ہے جو میں اس پر لایا ہوں، اور اس پر ویڈیوز بتا رہی ہیں کہ کیسے میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں، آہستہ آہستہ اس کا رینک بڑھ جائے گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مجھے اس بات میں ذرا بھی بے چینی، گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے ساتھ جس کی کوالٹی اچھی ہی نہیں، آواز ٹھیک سے آئی نہیں رہی، لوگ انجوائمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں، ایجوکیشن اور دین کی باتیں سنتے ہی کام ہے، لیکن پھر بھی میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ میرا کمال، میرا ہنر ایسا تھا، میں بات ایسی کر رہا تھا کہ تعجب اور حیرت کے ساتھ، کہ جو انہوں نے پہلے سنی نہیں تھی اور کہہ رہے تھے کہ بڑی اہم بات ہے، خود سے کہہ کر وہ چیز دیکھ رہے تھے، وہ بات سن رہے تھے، وہ انگیج ہوئے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں کیسے کامیاب ہوگا؟ مجھے اونچا بولنے کی ضرورت ہی نہیں، ایسا مائک لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ میرا کمال ایسا تھا، مجھے ایسا یقین تھا کہ یہ میری چیز ایسی ہے کہ اس کے ساتھ لوگ جڑ جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ اب دوسری اچیومنٹ یہ تھی کہ میرے دوست، یہ میرے اندر کی چیز ہے، میں اچھائی والا ہوں اور اچھے دل کے ساتھ اچھی زبان ہے، اس لیے لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب میرے دوستوں، میرے تعلق والوں نے ایک کمرہ مخصوص کیا کہ خود کام شروع کریں یوٹیوب کا، تو وہاں مجھے دعوت نصیب ہوئی کہ آپ یہاں آئیں اور یہاں کام کریں۔ اب یہ وہ آفس ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، کہ جو ان کا ہے، جس پر میں کام کر رہا ہوں۔ اب اس ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں صرف میں ہوں، نہ مائک میرا ہے، نہ موبائل میرا ہے، لیکن مجھے آپ دیکھ رہے ہیں۔ دو چیزیں میری ہیں، ایک میرا کام، میرا وہ علم جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، جس چیز سے آپ سے وابستہ ہو رہا ہوں، اور دوسری وہ چیز یعنی میری دوستی۔ وہ اس طرح ہے یہاں میں مالک کی طرح ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ موبائل یا مائک میرا نہیں ہے، پہلے میں ویڈیو بناؤں گا پھر وہ بنائیں گے۔ یہ دوستی ہے، اس طرح کا تعلق ہے، یہ لائلٹی ہے۔ لائلٹی پر ان قریب ہم ویڈیو بنائیں گے۔ یوں زیرو سے سٹارٹ کیا، کبھی مایوسی نہیں ہوئی، اعتماد، کانفیڈنس اور اپنے اندر کے کمال کو پہچانتے ہوئے اس طرح آگے بڑھا ہوں اور آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ اب میں بڑھ جاؤں گا، یہ مجھے معلوم ہے، اس چیز کو میں سنبھال لوں گا اور یہ چیز میرا ساتھ دے گی، مجھے دیکھ لے گی۔ اس سے آگے ایک ویڈیو ہم اس پر بنائیں گے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے۔ فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔